السلام علیکم ناظرین، ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایوبی، یعنی صلاح الدین ایوبی کی بات ہو رہی ہے، اور زنگی یعنی نور الدین زنگی۔ ایوبی اور زنگی بزرگوں کی ملاقات، احسان کا بدلہ احسان، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ ایوبی اور زنگی بزرگوں کی ملاقات، احسان کا بدلہ احسان۔ اس کہانی کی بنیاد سن 1132 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بہت پہلے رکھی گئی تھی، جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکریت کے گورنر تھے۔ فلپس کے مطابق ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہی فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔ کئی برس بعد سنہ 1137 سے لے کر 1138 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیر کوہ نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چھن گیا بلکہ فلپس لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کی تکریت چھوڑنے سے کچھ ہی عرصے پہلے صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ سردار زنگی کے علاقے کے مسلمان حکمرانوں سے تو جھگڑے تھے ہی، لیکن ان کے عزائم نے انہیں فرنگیوں الفرنجا فرینکس کے سامنے بھی لا کھڑا کیا۔ یہ وہ مسیح تھے جنہوں نے سن 1099 کی پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپ سے آ کر اس علاقے میں آزاد ریاستیں قائم کی تھیں۔ ان مسیحیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جہاد کا پہلو اہم ہو گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سن 1105 دمشق میں ایک عالم سلیمی نے جہاد کی تبلیغ کی تھی اور مسلمان اشرافیہ کو اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا پیغام آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا اور پھر 1140 کی دہائی میں دمشق کے ایک مدرسے کی دیوار پر زنگی کے لیے مجاہد اور سرحدوں کے محافظ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سن 1144 میں الروحہ شہر بھی فرینکس کے قبضے سے چھین لیا، جس میں انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس کامیابی پر انہیں بغداد میں خلیفہ کی طرف سے سند بھی ملی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ نور الدین زنگی اور جہاد۔ تو اس میں ہم نے آپ کو صرف احسان کا بدلہ احسان، ایوبی اور زنگی بزرگوں کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم۔